اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو شخص اس اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ دلائی اور نشاندہی فرمائی کہ جن کے کرنے پہ جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ مثلا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد جو شخص آیت الکرسی باقاعدہ پڑھتا ہو، اس کے اور جنت کے درمیان موت ہی حائل ہوتی ہے، یعنی مرتے ہی اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ ایک مسلمان کو 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھنا چاہیے، اور ہر فرض نماز کے بعد اسے آیت الکرسی پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، بلکہ جتنے بھی اذکار مسنونہ ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو دیکھیے آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے، اور بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس میں وہ اسم اعظم بھی ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے تو اللہ اس دعا کو رد نہیں کرتا، وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ کو جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عظیم آیت قرار دیا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اس کی اعلیٰ صفات کا ذکر ہے۔ تو اللہ کی معرفت اور اس کی صفات کا علم ہی دراصل توحید کا علم ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اس کے معنی اور مفہوم پر غور و تدبر کریں، اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور رات سونے سے پہلے بھی اس کو پڑھنے کا اہتمام کریں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے جہاں تک شرمگاہ کا تعلق ہے کہ ہم پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے جسم کے قابل شرم حصوں کو جو ہمیشہ چھپائے رکھنا اور ستر پوشی، اور اس کے بعد جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ زنا سے اپنے آپ کو بچانا۔ اور زنا کیسی ناپسندیدہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ زنا مت کرو، فرمایا اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اور زنا کی طرف جانے والے سارے راستوں پہ اسلام نے قدغن عائد کر دی ہے۔ دیکھیے غض بصر کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کو بھی دیا گیا ہے حکم، اور عورتوں کو بھی دیا گیا ہے، اور مخلوط مجالس سے منع کیا گیا ہے، اور گانے اور موسیقی اور شہوت کو بھڑکانے والی تمام چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں جو ہے وہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ ہم اس فعل شنیع سے اور اس برائی سے اپنے آپ کو جو بچا سکیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بہت بڑی بشارت دی ہے۔ اور دوسری چیز ہے زبان کی حفاظت۔ تو زبان دراصل اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے، ہمیں چاہیے کہ اس زبان کی حفاظت کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر اس کی حفاظت کرو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو ہمیں چاہیے کہ لغویات سے، فضولیات سے، گالی گلوچ سے، جھوٹ سے، غیبت سے، اور بد اخلاقی سے، اور جھوٹی گواہی سے، اور اسی طرح سے زبان کے جتنے بھی گناہ ہیں، آفات اللسان پہ جو ہے وہ آپ دروس سن سکتے ہیں کہ ان کے اندر جو ہے اس کی پوری تفصیل موجود ہے۔ تو ہم اپنی زبان کو لگام ڈالیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پا گیا وہ شخص جس نے اپنی زبان کو جو ہے وہ روک لیا۔ تو جو ضروری بات ہو وہ کریں، وہ کسی کا جو قول ہے نا کہ پہلے سوچو پھر تولو پھر بولو، تو اس مقولے پر ہمیں پوری طرح عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جتنا ہم زبان سے زیادہ باتیں کریں گے اتنے ہی گناہ زیادہ سرزد ہوں گے۔ تو ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اس لیے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ ہم زبان سے کہتے ہیں اس کو لکھنے والا ایک حاضر باش لکھ لیتا ہے۔ اگر وہ گناہ کی بات ہوگی تو بائیں طرف والا، اور اچھی بات ہوگی تو دائیں طرف والا۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس پہ اوپر جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے راستے میں کوئی درخت تھا جس کی ایک شاخ ایسی تھی کہ جو لوگوں کو راستہ چلتے ہوئے رکاوٹ کرتی تھی، تو ایک شخص نے اس شاخ کو کاٹ دیا تاکہ کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم انسانوں کو تکالیف سے بچائیں گے، اور انسان کو اگر کوئی تکلیف پہنچ چکی ہے تو اسے اس تکلیف سے نجات دینے کے لیے ہم اس کی مدد کریں گے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کا مستحق بنا دے گا۔ دراصل اللہ کو بندوں سے بڑا پیار ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور جو شخص اس اللہ کے کنبے سے محبت کرتا ہے، ان کی دیکھ بھال اور ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو محبوب رکھتا ہے۔ فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ان ساری باتوں سے بچیں جن سے کسی انسان کو تکلیف ہوتی ہو، یا بالخصوص کسی کا جو ہے وہ دل جو ہے وہ دکھتا ہو۔ سنن ابو داود کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو جھگڑا چھوڑ دے خواہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتا ہو تو جنت کے کنارے میں اسے جگہ ملے گی۔ پھر فرمایا جو جھوٹ چھوڑ دے خواہ مذاق ہی میں کیوں نہ ہو تو جنت کے وسط میں اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اور فرمایا کہ جس کے اخلاق بلند ہوں جنت کے اعلیٰ درجوں میں اس کے لیے گھر کی ضمانت دیتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں توفیق دے تو ہم بھی ان جو ہے وہ چیزوں کے اوپر عمل کریں کہ اگر کسی کے ساتھ ہماری نزاع ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کوئی معاملہ ہے تو حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم اپنے حق سے اس لیے دستبردار ہو جائیں کہ نزاع اور جھگڑا ختم ہو جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹ سے نجات مل جائے تو گویا کہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے اور جنت کے وارث بن جائیں گے۔ اور ہمارے اگر اخلاق اچھے ہوں تو جنت میں بلندی پہ اللہ تبارک کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ اس طرح ایک عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اگر کوئی آدمی، صحیح بخاری کی یہ روایت ہے کہ پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ سید الاستغفار صبح کے وقت پڑھ لے اور شام تک اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا، اور شام کے وقت پڑھ لے اور صبح تک اس کی موت واقع ہو جائے تو وہ شخص جنت میں جائے گا۔ سید الاستغفار جو ہے یہ دعا ہے، اور اس کے کلمات آپ کو حدیث کی کتابوں اور اذکار مسنونہ کی کتابوں کے اندر جو ہے وہ مل جائیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ سید الاستغفار کو زبانی یاد کر لیں اور اچھے طریقے سے جو ہے یاد کر کے اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتے ہوئے پڑھیں اور صبح شام اس کا ورد کریں تاکہ ہم جنت کے مستحق جو ہے وہ بن سکیں۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مقبول حج یا حج مبرور کی جزا جو ہے وہ جنت ہی ہے۔ تو اس ملک کے اندر رہتے ہوئے ہم نے یہ سعادت یقیناً حاصل کی ہوگی، اگر نہیں تو اس کو حاصل کرنا چاہیے کہ اگر ہم سنت کے مطابق حج کریں اور حج کے دوران کوئی فوش کام اور کوئی برائی اور کوئی گناہ کا کام نہ کریں اور ہمارا حج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو اس حج سے انسان یوں پاک اور صاف ہو کر واپس لوٹتا ہے جیسا اس کی ماں نے اس کو جنم دیا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مقبول کی جزا تو جنت ہی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہاں ہم 2 4 6 بچوں کی اپنوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں وہاں کسی یتیم بچے کی کفالت کو بھی اپنا ذمہ لے لیں تو الحمدللہ یتیم کی جو ہے وہ مطلب یہ کہ کفالت بھی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں جو ہے وہ رفاقت بھی جنت کے اندر جو ہے وہ مل جائے گی۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو، یعنی جس کا خاتمہ جو ہے لا الہ الا اللہ پر ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو یہ حسن خاتمہ کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے وہ اسلام پر فرمائے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ جو ہے وہ پڑھنے کی توفیق دے تاکہ ہم جنت کے وارث بن سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی